بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر انگلش کے نیو کورس کے اسباق کے اردو اور پشتو ٹرانسلیشن کے ساتھ علی انگلش لرننگ چینل میں آج ہم سبق پڑھیں گے جناز ویژن آف پاکستان ایکسرسائز. اس سے پہلے تمام اسباق کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو شیئر کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. Let's get started. Dear students, question number 1. What were the two main functions of the first Constituent Assembly of Pakistan as mentioned by Muhammad Ali Jinnah in his speech? قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں پاکستان کے پہلے قانون ساز اسمبلی کے دو بڑے کاموں کا ذکر کیا ہے. What were the two main functions؟ تو یہ دو بڑے کام کیا تھے. آنسر: محمد علی جناح مینشن ان ہز اسپیچ. محمد علی جناح نے اپنے تقریر میں یہ ذکر کیا that there were two main functions of the Constituent Assembly، کہ قانون ساز اسمبلی کے دو بڑے کام ہیں. The first is the task of framing the future constitution of Pakistan. پہلا کام پاکستان کے لیے مستقبل کا آئین بنانا ہے. And the second is to work as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan. اور دوسرا پاکستان کے وفاق کے قانون ساز اسمبلی کے ادارے کے طور پر مکمل خود مختارانہ کام کرنا ہے. Question number 2. What is the unprecedented cyclonic revolution؟ وہ بھی مثال اور لاسانی انقلاب کیا ہے which قائد اعظم has talked about in his speech، جس کے بارے میں قائد اعظم نے اپنی تقریر میں بات کی ہے. Why did he call it as unprecedented؟ اور اسے اس نے کیوں بھی مثال کہا؟ So the plan of creating and establishing two independent sovereign states in the subcontinent، بری صغیر میں دو آزاد اور خود مختار ریاستوں کا قیام is the unprecedented cyclonic revolution، تو یہ بھی مثال اور لاسانی انقلاب ہے. قائد اعظم محمد علی جناح called it unprecedented، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے بھی مثال کہا. unknown، اسے عجیب کہا. and unparalleled، اور اس کا کوئی مثال نہیں ہے، اس کے بارے میں کہا. because it was achieved through peaceful means، کیونکہ یہ پرامن طریقے سے حاصل کیا گیا. Question number 3. How did قائد اعظم محمد علی جناح express the feelings about bribery, corruption and nepotism and jobbery؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے رشوت، اقربا پروری اور طاقت کے ناجائز استعمال کے بارے میں کس طرح اپنے احساسات کا اظہار کیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح describe bribery and corruption as the biggest causes، تو اسے بڑے بڑے لعنتوں میں، اسے بڑے بڑے برائیوں میں شمار کر دیا ہے. He calls it a poison، اور اسے زہر کا نام دے دیا ہے for our country، ہمارے ملک کے لیے. Similarly, according to him, nepotism and jobbery are also social evil، اس کے مطابق یہ معاشرتی برائیاں ہیں which have been transferred to our new generation، جو ہماری نئی نسل کو تبدیل ہو چکے ہیں، منتقل ہو چکے ہیں. He makes it clear، اور وہ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے that such practices low or high will never be tolerated anywhere، کہ اسی طرح کا کوئی بھی پریکٹس، کوئی بھی کام وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. Question number 4. What were محمد علی جناح views about the partition of India؟ ہندوستان کی تقسیم کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے جو نقطہ نظر ہے وہ کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح said، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا that many people were against the partition of India، کہ بہت سے لوگ ہندوستان کی تقسیم کے خلاف ہے. He called this partition a mighty cyclonic and unprecedented revolution، لیکن قائد اعظم نے اس انقلاب کو عظیم الشان بے مثال قرار دیا.
He said, اس نے کہا that it was the only solution of India's constitutional problem. اور اس نے کہا کہ ہندوستان کے تمام آئینی مسائل کا واحد حل یہی تھا. He also said that the future history will record its verdict in favor of it. کہ مستقبل کا تاریخ اس کے حق میں اپنا فیصلہ ریکارڈ کرے گا. Question number 5. What in the eyes of the قائد اعظم محمد علی جناح کی نظر میں what was the biggest hindrance in the way of India؟ ہندوستان کے راستے میں سب سے بڑا رکاوٹ کیا تھا to attain freedom، تاکہ آزادی حاصل کرے of the foreign occupation، بیرونی قبضے سے. 1857 سے 1947 تک بر صغیر پاک و ہند پر انگریزوں کی حکومت تھی، تو اسے فارن آکوپیشن کہتے ہیں. تو اس فارن آکوپیشن سے آزادی حاصل کرنے میں سب سے بڑا رکاوٹ قائد اعظم کی نظر میں کیا تھا. سو اکارڈنگ ٹو قائد اعظم محمد علی جناح the singularity of different communities، مختلف برادریوں کے درمیان جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، is the biggest hindrance in the way of India، تو یہ ہندوستان کے راستے میں بہت بڑا رکاوٹ ہے to attain freedom from foreign occupation. He says that Muslims have been divided in Pathan, Punjabis, Shia, Sunni and so on. اس نے کہا کہ مسلمان بھی تقسیم ہے پٹھانوں میں، پنجابی میں، شیعہ سنی and so on، اور اسی طرح کئی دوسرے قبیلوں میں. And Hindus have Brahman, Vaishnavas, Khetris, Bengalis and Madrasis as well. اور ہندو میں بھی برہمن، ویش، کشتری، بنگالی اور مدراسی ہے. If all these had been united، اگر یہ تمام اقوام اکٹھے ہو گئے، متحد ہو گئے، they would have been free people long ago، تو بہت عرصہ پہلے آزاد ہو جاتے تھے. Question number 6. Describe قائد اعظم views about the minorities as expressed in his address to the first Constituent Assembly. Minorities، اقلیت کے بارے میں اس کے جو اظہار خیال ہے اس کو ڈسکرائب کرے، اس کو بیان کرے. قائد اعظم محمد علی جناح said about minorities in his first address. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے پہلے خطاب میں اقلیتوں کے بارے میں کہا to the first Constituent Assembly of پاکستان کے پہلے قانون ساز اسمبلی کو that they are equal citizens of one state، کہ وہ ایک ریاست کے برابر شہری ہیں، having equal rights، اور اس کے حقوق بھی برابر ہیں. they are free to profess their own religion، وہ اپنے مذہب کے اشاعت کے لیے آزاد ہیں. and free to go to their respective places of worship، اور عبادت کے اپنے متعلقہ جگہوں کو بھی جانے کے لیے آزاد ہے. it is the duty of the government، حکومت کا فرض یہ ہے to protect their lives and property، کہ ان لوگوں کی جانیں اور املاک کی حفاظت کرے. محمد علی جناح محمد علی جناح کہتا ہے that with the course of time، کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ all the singularities of majority and minority will vanish، اقلیت اور اکثریت کے یہ تمام تفاوتیں ختم ہو جائیں گے. Question number 8. What kind of freedom did Muhammad Ali Jinnah envision for the people of Pakistan in general؟ قائد اعظم محمد علی جناح عام طور پر پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا آزادی دیکھنا چاہتا تھا؟ محمد علی جناح نے کہا that all people have freedom of thought and expression، کہ تمام لوگوں کو سوچ اور اظہار خیال کی آزادی حاصل ہے. they have equal rights، ان کے حقوق برابر ہیں. religion is the personal faith of each individual، مذہب ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے. state has nothing to do with their religion، caste or creed، ریاست کا ان کے مذہب، نسل اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. here each and every citizen is equal، یہاں پہ ہر ایک شہری برابر ہے. and can carry equal privilege and obligation، اور وہ برابر مراعات اور فرائض کے مالک ہے. کیری کا معنی ہے لے جانا، یہاں پہ معنی ہے مالک ہونا. Question number 8.
What did Muhammad Ali Jinnah mean by Hindus would cease to be Hindus and Muslim would cease to be Muslim? ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو محمد علی جناح مینز، محمد علی جناح کا مطلب یہ ہے that one day all the Muslim and the Hindus will become the faithful citizens of one state، کہ ایک دن تمام ہندو اور مسلمان ایک ریاست کے وفادار شہری بن جائیں گے، and this state would be a great name and identity for them، اور یہ ریاست ان کے لیے بڑا نام اور شناخت ہو جائے گا۔ He was of the opinion، اس کا رائے یہ تھا that they have equal rights as citizen of one state، کہ ایک ریاست کے برابر شہریوں کی طرح وہ یکساں حقوق رکھتے ہیں، irrespective of religion، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، caste، نسل سے اور creed یا عقیدے سے۔ Religion is the personal faith of each individual but politically they are one and equal، لیکن سیاسی طور پر وہ ایک اور برابر ہے۔ They will not consider themselves as Hindu or Muslim، وہ اپنے آپ کو ہندو یا مسلم نہیں پکاریں گے while living in one state as equal citizen، بلکہ ایک ریاست میں برابر شہریوں کی طرح رہیں گے۔ Question number 9، After reading this important speech، اس اہم تقریر کے پڑھنے کے بعد What do you think، آپ کا خیال کیا ہے was his vision of پاکستان، کہ قائد اعظم کا ویژن آف پاکستان کیا تھا، نظریہ پاکستان کیا تھا۔ After reading this speech of قائد اعظم محمد علی جناح I think، زمادہ خیال دے، میرا خیال یہ ہے that Jinnah's vision of پاکستان was very clear، کہ جناح کا نظریہ پاکستان بہت واضح تھا، and based on justice and fair play، اور اس کا بنیاد انصاف اور شفافیت پہ تھا۔ He wanted a happy and prosperous state for us، وہ ہمارے لیے خوشحال اور کامران ریاست چاہتا تھا۔ He says، وہ کہتا ہے that majority and minority will be treated equally in this state، کہ اقلیت اور اکثریت دونوں کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے۔ Each and every citizen will enjoy equal rights، وہ برابر حقوق بھی انجوائے کریں گے، and they will work for the country with devotion، اور وہ جانثاری کے ساتھ قربانی کے ساتھ ملک کے لیے کام کریں گے۔ Everyone will be free in professing and practicing religious beliefs، ہر کوئی مذہبی عقائد کے مطابق شاد بھی کر سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کر سکتا ہے۔ It will be a sovereign state، یہ ایک خود مختار ریاست ہو جائے گا، free of corruption، bribery and nepotism، جو کہ رشوت اور اقربا پروری سے آزاد ہو جائے گا۔ Read the last paragraph of this speech، اس تقریر کے آخری پیراگراف کو مطالعہ کیجیے، and state as، اور یہ بات بیان کرے what were the guiding principle of the قائد اعظم محمد علی جناح، کہ قائد اعظم کے رہنما اصول کیا تھے۔ also elaborate the significance of these principles، اور ان پرنسپل کی اہمیت کو بھی بیان کریں۔ So the guiding principles of قائد اعظم محمد علی جناح were the principles of justice and fair play۔ So قائد اعظم محمد علی جناح کے رہنما اصول انصاف اور شفافیت تھی، وداؤٹ prejudice، partiality اور favoritism، بغیر کسی تعصب کے، جانبداری کے اور اقربا پروری کے۔ These principles are very significant، یہ اصول بہت اہم ہے، because they are the keys to the success، کیونکہ وہ کامیابی کے لیے چابی ہے۔ Peace، progress and prosperity of the country، اور امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے یہ بھی چابیاں ہے۔ These golden principles make a nation great and strong، اور یہ سنہرے اصول کسی قوم کو عظیم بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کویسچن 11 سمرائز دا ٹیکسٹ، اس سبق کی سمری لکھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے پوری کی پوری کوشش کر دیا ہے کہ کویسچن اور آنسر میں ہم نے جو وکیبلر استعمال کر دیے ہیں ان کو میں نے استعمال کر کے یہ سمری بنائی ہے۔ آپ نے اس سمری کو خود دیکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کویسچن نمبر 12 کی طرف۔ What do you know about these 4 kinds of context clues؟ کنٹیکسٹ سبق کو کہتے، اقتباس کو کہتے ہیں، اور کلو کا معنی اشارہ۔ تو یہ 4 اشارے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نمبر 1 ہے سینونیم، نمبر 2 ہے اینٹونیم، نمبر 3 ہے ایکسپلینیشن، اور نمبر 4 ہے ایگزامپل کلو۔ سو کنٹیکسٹ کلو آر ہینٹس، یہ وہ اشارے ہیں
فاؤنڈ ود ان اے سینٹینس جو کہ جملے میں پائے جاتے ہیں، پیراگراف میں پائے جاتے ہیں، اور پیسج یا کسی سبق میں ہوتے ہیں. That a reader can use to understand the meaning of new and unfamiliar words. کہ وہ نئے اور ناآشنا الفاظ کے مطلب کو جان سکے، ان کا استعمال کرے اور اس کے مطلب کو جان سکے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے جو ہے سینونیم ہے a word or phrase، ایک ایسا لفظ یا محاورہ that mean exactly or nearly the same، جو کہ تقریباً وہی معنی دیتا ہے ایز اے another word، جو کہ کوئی دوسرا لفظ دیتا ہے، اور phrase یا محاورہ دیتا ہے in the same language، اسی زبان میں. تو ایک ہی زبان میں جو ایک طرح کا معنی دینے والے الفاظ ہیں انہیں انگلش میں سینونیم کہتے ہیں، اردو میں اسے ہم مترادف کہتے ہیں. اس کے بعد ہے 2 نمبر اینٹونیم، a word opposite in meaning to another word، وہ لفظ جو کسی دوسرے لفظ کا میننگ میں اپوزٹ ہو، معنی میں اپوزٹ ہو، تو اسے اینٹونیم یا متضاد کہتے ہیں. اس کے بعد ایکسپلینیشن، a statement or account، وہ بیان یا الفاظ کا وہ مجموعہ that makes something clear، جو کسی چیز کو صاف اور واضح کر دے. example clue، an example clue is a word، یہ ایک ایسا لفظ یا phrase یا محاورہ ہے that provides an example to illustrate the unfamiliar word، جو کہ ناشنا الفاظ کو بیان کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کوئی مثال دے. look for words or phrases that introduced example، وہ الفاظ جو کہ مثالیں دیتے ہیں such as for example, for instance, to illustrate, like and such as، تو یہ الفاظ ہیں جو کہ مثالوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. Okay dear students, this was the exercise of Jannah's Vision of پاکستان کے سوالات اور ان کے جوابات. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلے سبق یعنی سالیٹری ریفر کے مکمل ایکسپلینیشن اور پیرافریز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.